محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين عذب الله عنهم ولسانهم كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. على صاحبنا النبي وسولة الخيرية والإسماء الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقية وآثار الجعفرية ومعاصر الكاظمية والمجد الرزوية والجود النقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله تعالى في محكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کی طرف ہم سب کی باز گشت ہے، اور تمام کا درود و سلام محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے، اس کی حفاظت کا انتظام کیا. سرنامہ کلام کے لیے مسلسل اس آیت کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. وہی تو ہے وہ پروردگار جس نے انہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک اس سے قبل تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. اخلاقیات کے عنوان پر مسلسل گفتگو، اخلاقیات کا موضوع شروع سے، اور میں کچھ عرض کرنا چاہتی تھی کہ فضائل اور مصائب اہل بیت کے علاوہ گفتگو بہت خشک رہی ہوگی اور کبھی کبھی اکتاہٹ آمیز بھی رہی ہوگی، کبھی کبھی تلخ بھی رہی ہوگی، کبھی روایت سے ہٹ کے بھی ہوگی کہ مجلس کی روایت سے ہٹ کے، فرش ازا کے مزاج سے ہٹ کے رہی ہوگی. لیکن موضوع کا حق ادا کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو اس سے گریز نہیں تھا، اس سے نفر نہیں تھا، اس سے فرار نہیں تھا، کیونکہ یہ موضوع کا حق ادا نہ ہوتا اگر یہ سب گفتگو نہ ہوتی. اور یقیناً اگر وہ ندامت، وہ شرمندگی جو میرے گلے کا ہار بنی کہ جب میں یہ تیاریاں کر رہی تھی، اگر اس میں آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا یا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ ندامت، وہ شرمندگی تھوڑی سی بھی اگر میں نے تقسیم کی تو یقین کیجیے میری محنت وصول ہو گئی، میری محنت بھی وصول ہو گئی، اور اس کے علاوہ معصومین کی شفاعت کی امید بھی کی جا سکتی ہے. شفاعت قیامت میں ہوگی لیکن اس کے آثار اس دنیا میں نظر آ جاتے ہیں. شفاعت کے آثار اس دنیا میں ہمیں اس طرح نظر آنے لگتے ہیں کہ وہ تعلیمات جب ہم تک پہنچتی ہیں، ہمارے دل میں اترتی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے اندر جو تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، چاہے بالکل تھوڑی سی ہو. پورا سال ابھی آپ ہمارے سامنے ہے، یہ عشرہ ختم ہو جائے گا اور پورا سال ہمارے سامنے یہ تعلیمات جو کانوں میں جب پڑ جاتی ہیں تو وہ یقین کیجئے کہ دل و دماغ میں رہتی ہیں، اور جب کبھی اس قسم کی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ اندر سے نکل کے آتا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں یہ سنا تھا، اور تو قرآن کا یہ حکم ہے، حدیث کا یہ حکم ہے، سیرت کا یہ حکم ہے، تو انسان پھر اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو یہ فائدہ
पूरा ये 10 दिन का ये कॉन्सेंट्रेटेड ये क्रैश कोर्स जो है ये पूरे साल आपके साथ और मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह। और अगली फर्श अदा पे जब हम आएंगे तो यकीनन हमारी कैफियतें, हमारे अखलाक, हमारा दिल दिमाग रूह बहुत बेहतर होगी। जिस लेवल पे इस वक्त हम हैं उससे यकीनन बहुत बेहतर होंगे और यही हमारी कामयाबी होगी। दुरूद भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह हुजरात अखलाकियात का निसाब। सूरह हुजरात शुरू इस बात से होती है कि ईमान वालों अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद न करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएं, तुम्हें पता भी ना चले। शुरू इससे होती है। नंबर 1 आयत से 18 नंबर की आयत तक जो है उसे ये निसाब है अखलाकियात का। पहली सबसे बड़ी बात कि अपनी आवाज़ों को मुहज़्ज़ब रहो, मुतवाज़िन रहो, मुअद्दब रहो। रसूल के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करना, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हें पता भी ना चलेगा। उसके बाद मुख्तसर कि ग़ीबत ना करो, चुगली ना करो, आपस में सुलह करा दिया करो। अगर कोई तुम देखो कि किसी की लड़ाई हो रही है तो सुलह करा दिया करो। और अगर कोई फासिक खबर लाए तो पहले खबर उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसे नहीं कि जिसने कहा और हमने सुन लिया और उसको आगे बढ़ा दिया, उससे माशरों में फिसाद फैलता है। फिर ये कि किसी को बुरे नाम से ना पुकारो, किसी एक दूसरे की चुगली ना खाओ, ग़ीबत ना करो, मजाक ना उड़ाओ एक दूसरे को। कोई इशारा भी तुम्हारा चश्मे अबरू का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। इशारतन भी आपकी किसी बॉडी लैंग्वेज से कोई जेस्चर ऐसा ना हो कि कोई आसपास के लोगों की दिल आज़ारी का सबब बने या ये सबब बने कि खुदा न खास्ता किसी को नज़रअंदाज किया गया या मुंह फेरा गया। कोई इशारा भी ऐसा ना हो। गोया कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, तन्हाई में भी और महफिल और मजलिस में भी। कि तन्हाई में तो हमें अपने अखलाक के और अपना और अपने रब के साथ जो ताल्लुक़ है उस पर गौर करना है। और अगर महफिल और मजलिस में है तो जो हमारे इर्द गिर्द है उसके हवाले से हम पर जिम्मेदारी है। हम अकाउंटेबल हैं। हम फ्री आज़ाद नहीं है कि जो दिल चाहे करें, जहाँ जी चाहा बैठा, जो जैसे जी चाहा उठ के चले गए। कोई बात कर रहा है मुँह फेर लिया या किसी से जवाब न दिया या सलाम न किया या सलाम का जवाब न दिया। अक्सर ऐसा होता है ना। अगर कभी गलती से इस किस्म का कुछ ऐसा हो जाए तो उसका अज़ाला करना ज़रूरी है। उसका अज़ाला करना, माज़रत करने से कोई किसी की शान नहीं घटती है, बल्कि इंसान की और ज़्यादा खूबी सामने नज़र आती है कि मुतवाज़े होना। मुतवाज़े क्या है? मुतकब्बिर के मुकाबले में है मुतवाज़े होना। हम्बल, ह्यूमिलिटी, इनकसारी, आजिज़ी, वो इख्तियार करना ये मोमिन की मिराज है, मोमिन का शेवा है। ज़रूर कीजिए। और एक बहुत अहम आयत मुबारक सूरह हुजरात, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, मुख्तसर है लेकिन वो इतनी अहम आयत है कि ये आयत मुसलमानों ने नज़रअंदाज की तो आज हम यहाँ खड़े हैं। इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, बेशक के मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। सूरह हुजरात। और इसकी अमली मिसालें, इसका मुज़ाहरा जितना हमें दरबार अहले बैत से मिलता है, जितना हमें खतरी मर्तबत की हयात तैयबा और सीरत तैयबा से मिलता है, उतना हम महरूम रह जाएंगे अगर हम उन मिसालों को अपने सामने ना रखें। तो खत्म मर्तबत के लिए तो रहमतुल लिल आलमीन ने अपने पास से किसी को उठाते नहीं थे, चाहे कैसा भी हो। हुजूर अपने पास से लोग वो आज एतराज़ करते हैं ना कि जब इतने बड़े बड़े मुनाफिक थे तो अपने आस पास क्यों जगह दी, क्यों उनके साथ मिले, क्यों उनको अपने साथ रखा। वो रहमतुल लिल आलमीन है परवरदिगार आलम की तरफ से, वो अपने पास से किसी को नहीं हटाएंगे। उनका मर्तबा ये है, वो खुल्क़ अज़ीम की मकारिम अखलाक की तकमील के लिए तशरीफ़ लाए हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन और उन्हीं के तरबियत याफ्ता अहले बैत का अखलाक। आपके सामने एक मिसाल पेश करती हूँ। 63 हिजरी में मदीने में बगावत उठी। 63 हिजरी में बाद करबला 2 साल के बाद मदीने में बगावत उठी और बनी उमैया की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि करबला का वाक़या हो चुका था। इतना बड़ा अलमिया के लोग उनके आंसू रुकते थे। मदीने में बगावत उठी और बनी उमैया के खिलाफ लोगों की नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने मदीने के गवर्नर को मुअत्तल कर दिया। और बनी उमैया के जितने भी लोग थे उनके साथ उन्होंने उनकी बहुत सख्ती और उनसे इंतकाम लेना, दुश्मनी और एक बलवे की कैफियत हो गई मदीने में। मरवान बिन हकम जो बनी उमैया की एक बहुत बड़ी बाअसर शख्सियत थी, वो भी बनी उमैया से ताल्लुक़ रखता था।
اس کے اہل خانہ کو بہت خطرے کا سامنا تھا اور بہت بلوائیوں کی طرف سے اس کو یہ خطرہ تھا کہ اس کی گھر پر حملہ ہو جائے گا اور اس کی فیملی کو، بچوں کو، بیوی کو، عورتوں کو، اس کو خود کو نقصان پہنچے گا. وہ بہت پریشان تھا. وہ مدینے میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، ہر ایک کے پاس گیا کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے میری حفاظت کر لو، میرے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لو. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے پاس بھی گیا کہ ان کی دوستی تھی اور کہا کہ آپ مجھے پناہ دے دیجیے. انہوں نے انکار کر دیا. مدینے میں کسی نے اس کو پناہ نہیں دی. اس کو پتا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ جو نقصان خانوادہ رسالت کو بنی امیہ کی طرف سے پہنچا ہے اس کو کوئی امید تو نہ تھی، لیکن وہ میرے چوتھے امام کے پاس پہنچا. میرے چوتھے امام کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے ان کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ اس طرح مجھے خطرہ ہے کہ میرے بیوی بچے اور خاندان کو بلوائی نقصان پہنچائیں گے، تو مولا آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے. یہ ہے پروردہ رسالت، یہ ہے خانوادہ رسالت کہ وہ مولا جو خود کربلا میں موجود تھے، جو خود قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، جنہوں نے اپنے شہیدوں کو دیکھا، جو کیا مصیبتیں نہیں اٹھائی میرے مولا نے. میرے مولا کا اخلاق عالیہ دیکھے کہ آپ نے مروان بن حکم کے بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیا. تاریخ کا حصہ ہے، شاندار باب ہے تاریخ کا. میرے مولا نے مروان بن حکم کے بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں لیا اور طائف میں میرے مولا کا ایک مکان تھا، وہاں اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا کہ جب وہاں کے مدینے کے حالات ذرا درست ہوئے تو اس کے بعد مروان اپنے بیوی بچوں کو. یہ ہے تعلیمات ہمارے مکتب کی، یہ ہے تعلیمات، یہ ہے منہ بولتی عملی مثال انما المؤمنون اخوۃ. اور اخلاق اہل بیت کہ وہ دشمن تھا اور اس نے کتنا نقصان پہنچایا تھا، لیکن دشمن کے ساتھ کیا تواضع ہے، دشمن کے ساتھ کیا اخلاق ہے، کیا مہربانی ہے. یہی مہربانی، یہی محبت، یہی تعلیمات تھی جن کے سبب سے اسلام چار رنگ عالم میں پھیلا. تلوار سے نہیں پھیلا، اسی محبت سے پھیلا. بر صغیر کو لے لیجیے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بر صغیر میں بھی جو تعلیمات اہل بیت کے ماننے والے آئے، جتنے یہاں اولیاء آئے، جتنے یہاں صوفی آئے، بزرگ آئے، انہوں نے اپنی محبت سے اخوت کو عام کیا. اور ہندو، یہ بر صغیر تو پورا جو تھا یہ ایک کافرستان تھا. اب جو اتنے آپ کو مسلمان کروڑوں نظر آتے ہیں انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، یہ سب مدینے سے تھوڑی آئے تھے. یہ تو تعلیمات اہل بیت جو لائے وہاں سے نورانی تعلیمات، اور انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بھی اتنی محبت کا برتاؤ اور اتنا سلوک کیا. اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے، درود بھیجیے محمد. سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 128. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کہ تم میں ایک اللہ کا رسول ہے، ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے جس پر تمہاری تکلیف اس کو بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف سے وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے. رؤوف الرحیم، مومنین کے اوپر بہت مہربان اور بہت شفیق ہے، اور تمہاری بہبود اور تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی شدید خواہش رکھتا ہے، شدید خواہش رکھتا ہے. یہ خوبی میرے مولا کی کہ بھیجا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، ان کو بھیجا گیا کہ جن کو ایک حریص کا لفظ آیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین کے لیے شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی بھلائی کا سامان ہو جائے اور ان کی نجات کا سامان ہو جائے. مومنین پہ بہت مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور اے رسول، اگر اس کے بعد بھی آپ کی بات نہ مانے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، اور وہ اللہ ایک معبود ہے اور جس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. فرما دیجئے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ یہ رسول رؤوف ہے، رحیم ہے، کس قدر حریص ہے. تمہاری تکلیف انہیں گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف سے یہ بے چین ہو جاتے ہیں. تمہیں بعد میں تکلیف ہوتی ہے، ان کو پہلے تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے رحمت للعالمین کا اخلاق کہ مدینے میں، مکے میں بھی، جب آپ کی مکے کی زندگی تھی تو کفاران قریش نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا حضور کو تکلیف دینے میں، اذیتیں دینے میں. راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، گندگی پھینکا کرتے تھے، گھروں میں پکتی ہوئی ہنڈیا کے اندر دیوار کے اوپر سے گندگی پھینک دیا کرتے تھے، اور مغلظات بکا کرتے تھے. اس کے علاوہ نعوذ باللہ مجنون، ساحر، شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے. حضور کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ہر حساب سے بچے پتھر پھینک، کیا کچھ نہیں کیا، مگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بدخلقی کا سلوک نہیں کیا.
اور تاریخ میں لکھا ہے کبھی آج تک کسی کے ساتھ آپ نے بدخلقی کا سلوک نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ طائف میں جب حضور تشریف لے گئے ہیں تو طائف والوں نے اتنے سنگ باری کی تھی کہ میرے مولا کے جوتے خون میں بھر گئے تھے، لیکن آپ نے نہ بددعا کی نہ بدخلقی کا سلوک کیا۔ یہ ہے وہ رحمت للعالمین کہ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ کا یہ انداز تھا کہ جب آپ سے ملنے کے لیے کوئی آتا تھا اور اگر کوئی ہاتھ بڑھاتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا، آپ اپنا ہاتھ کبھی پہلے سے نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا، اپنے قریب سے کسی کو دور نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا تو جب تک وہ خود اٹھ کے نہیں چلے جاتا تھا آپ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، کوئی آپ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے، اور بیمار کی مزاج پرسی کرتے تھے اور جنازوں میں مشاہد کیا کرتے تھے۔ کہ کہا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ، ایک بڑھیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، بے آسرا تھی، بیچاری غریب تھی اور مسجد کے کونے میں جا کے سو جایا کرتی تھی، نمازی اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی، آپ نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے جو جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کل رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے اظہار ناراضگی کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ آپ نے لوگوں سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، لوگوں کے ساتھ وہاں اس کے لیے نماز مغفرت پڑھی۔ یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے اخلاق محمدی۔ ایک مرتبہ مدینے میں کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے ساتھ 5 لوگوں کو بلایا۔ دیکھیے بڑی لطیف بات میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں، 5 لوگوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب آپ رستے میں جا رہے تھے تو ایک چھٹا آدمی ساتھ شامل ہو گیا، باتیں کرنے لگا، سوال جواب کرنے لگا۔ جب میزبان کے دروازے پر پہنچے تو حضور رک گئے۔ اب دیکھیے یہ نہیں کیا کہ اس کو بغیر بلاوے ساتھ لے جاتے یا اس کو وہاں سے واپس کر دیتے، یہ نہیں کیا۔ فرمایا تم یہاں رکو ذرا، ہماری دعوت اس نے کی ہے میری اور ان 5 افراد کی، میں جا کر صاحب خانہ سے تمہارے مرتبے تمہارے رتبے کے مطابق اجازت طلب کر لوں، اس کے بعد تم ہمارے ساتھ چلنا۔ یہ دیکھیے انتہائی لطیف اور باریک باتیں ہیں، ایسے مقامات ہماری زندگی میں بھی بہت سے آتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، لیکن اگر تعلیمات اخلاق ہمارے اندر راسخ ہے اور ہم اس معاملے میں بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم بیدار ہیں اور ہم نے رضائل اخلاق اور فضائل اخلاق کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، باقاعدہ مکتب عقل سے، مکتب عرفان سے، مکتب قوت سے، مکتب محبت سے ہم نے ان کی تعلیم حاصل کی ہے، تو ایسے موقعوں پر جہاں دو راہ ہوتا ہے، جہاں کشمکش ہوتی ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خود بھی سرخرو، دوسرا بھی سرخرو، اور صورتحال بھی انتہائی حسین و جمیل ہو جاتی ہے، ورنہ ذرا سی کوتاہی سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان شرمندہ، خود بھی شرمندہ اور ساری محفل بھی شرمندہ۔ تو اس لیے مکارم اخلاق کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، اور سیرت طیبہ پر نظر رکھنا اور اہل بیت کے فضائل اور تعلیمات۔ ہم یہ فرش ادا جو بچھاتے ہیں یقیناً بیوی کو پرسہ دینے کے لیے بچھاتے ہیں، یقیناً اس سے بڑا ہماری زندگیوں میں اور کوئی مقصد نہیں کہ ہم بیوی کو پرسہ دینے کے لیے، ہم یہ امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے، لیکن یہی فرش ادا ہمارے لیے فیض کا سامان ہے، ہم اس سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ہم یہاں ادب سے آ کے بیٹھتے ہیں، ادب سے آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے زانوں کو ہم مولا کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ہم اس فرش ادا سے وہ علم کے موتی لے کر جائیں، وہ مثالیں ہم لے کر جائیں جو ہماری زندگیوں کو سنواریں، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو سنواریں، اور ہم ایسی ان کی تربیت کریں کہ آگے جا کے وہ امام کی فوج میں شامل ہو سکے۔ درود بھیجیے گا۔ مدینے میں ایک شخص مکہ سے کچھ لوگ، حضور کی دشمنی تو بہت زیادہ اہل مکہ کے سینوں پر سانپ لوٹتے تھے کہ بچ کے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی امن امان سے رہ رہے۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور حضور کے قتل کا ارادہ لے کر آئے، جن میں سے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور نہ توبہ کی نہ معافی مانگی، تو ان میں سے سوائے ایک کے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ٹیکٹکس ہے اور یہ جنگی حالات ہیں سارے، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جو رحمت للعالمین جانتے تھے بہتر کہ کیا کرنا ہے۔ ایک آدمی کو چھوڑ دیا، جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیا، فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے
انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہت غیور ہے، اپنے خاندان کو بہت اچھی طرح رکھتا ہے، دوسرے یہ سچا ہے، تیسرے یہ بہادر ہے، چوتھا یہ حسن خلق کا مالک ہے، پانچویں یہ شجاع ہے اور یہ دوسروں کے لیے اپنے مال و دولت کو بھی یہ خرچ کرتا ہے۔ صرف اس کو وہ شخص اپنے بارے میں یہ سب کچھ جانتا تھا، تو اس کے بعد جب اس نے حضور کی منہ سے یہ سنا تو وہ آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام کی اتنی خدمت کی آگے جا کے کہ دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے اندر کچھ خوبی ایسی موجود ہے تو پروردگار عالم ہمارے لیے توبہ کے راستے بھی کھولتا ہے، ہمارے لیے مزید جو ہے وہ شرع صدر کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ایک خوبی کی وجہ سے ایسا شرع صدر کا انتظام ہو جاتا ہے کہ باقی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اندر داخل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجیے محمد کے لیے جو فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کے لذیذ اور لذت بخش اور خوشگوار چیز انسانوں کو نہیں دی گئی۔ یہ سرمایہ ہے انسانوں کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اس دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے حسن اخلاق آپ کا اور میرا ایسا سرمایہ ہے جس سے ہماری زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ کیونکہ جو گزشتہ گفتگو ہوئی اس کی روشنی میں ہم یہ بات بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اگر خدا نخواستہ رذائل پرورش پا رہے ہیں تو دنیا کی کوئی نعمت سے بھی انسان لطف نہیں اٹھا سکتا، کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا، مزید حرص و طمع، مزید کی آرزو، مزید کی خواہش، اور اس کے علاوہ غصہ اور غضب اور بغض اور عناد اور دشمنی اور بخل اور تکبر، اگر یہ سب کچھ ہے جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی ہم ان کو انجوائے نہیں کر سکیں۔ اور اگر حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے تو کیا دکھ اور کیا بیماری، کیا غمی اور کیا خوشی اور کیا امیری اور کیا غریبی اور کیا مشکل اور کیا آسانی، ہر حال میں انسان جو ہے وہ زندگی سے لطف اٹھاتا ہے، ہر حال میں زندگی سے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، دراصل یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے آپ زندگی میں آنے والے جتنے واقعات ہوتے ہیں، جتنے حوادث ہوتے ہیں، آپ اپنا رد عمل متعین کرتے ہیں۔ اس علم کی روشنی میں، ان تعلیمات کی روشنی میں، ان ہدایات کی روشنی میں اپنا رد عمل متعین کرتے ہیں کہ کس وقت آپ کو، اور جب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ متواضع رہو، عفو درگزر سے کام لو، دوسروں کو معاف کرو، انکساری اختیار کرو، اور عزت، دوسروں کی عزت ملحوظ خاطر رہے، حقوق و فرائض کا خیال رکھو، جھوٹ سے پرہیز کرو، بخل سے پرہیز کرو، لوگوں کی مدد کرو، خوشروئی سے ملو، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا خوشروئی سے ملے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، فرمایا کہ خوش خلقی سے ملو، مومنین سے خوش خلقی سے ملو کہ ان کا حق ہے، اور مخالفین سے خوش خلقی سے اس لیے ملو تاکہ وہ کھنچ کر تمہاری طرف آ جائیں، وہ کھنچ کر ایمان کی طرف آ جائیں، اور اگر ایمان کی طرف نہ بھی آئیں تو کم از کم ان کے شر سے مومنین محفوظ رہیں، ان کے شر سے مومنین محفوظ رہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں جب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ شر پھیلا ہوا ہے مختلف قسم کا، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس خوش اخلاقی سے آراستہ کریں کہ ہمارے کم از کم ہم اپنے دشمنوں کی شر سے محفوظ رہ سکیں۔ درود بھیجیے۔ ایک شخص اگر کوئی سرتاپا گناہگار بھی ہو لیکن اگر اس میں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ حیا رکھتا ہے، وہ امانتیں ادا کرتا ہے، وہ خوش خلقی رکھتا ہے، تو اس کو نجات ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے درجات ہیں، چاہے وہ سرتاپا گناہوں میں مبتلا ہو۔ اب یہاں جو یہ تھوڑا سا مبالغہ، احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جس طرح قرآن کی آیات محکماً متشابہ ہیں، اس طرح احادیث بھی محکماً متشابہ ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنا، سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھنا، اور ان کی وضاحت اچھی طرح سے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو شخص راست گو ہوگا، جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا، جھوٹ تو برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے، جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا یقیناً وہ گناہ کبیرہ سے دور رہے گا۔ جو حیادار ہوگا وہ اللہ سے بھی حیا کرے گا گناہ کرتے ہوئے، دنیا سے بھی حیا کرے گا گناہ کرتے ہوئے۔ جو خوش خلق ہوگا وہ دوسروں کو ہر حساب میں خندہ پیشانی سے، کشادہ روی سے ملے گا، اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ اور جو امانت دار ہوگا وہ امانتیں ادا کرے گا۔ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے میرے پاس کوئی گھڑی رکھوائی تو میں نے آپ کو لوٹا دی، حقوق کی ادائیگی دراصل امانت داری ہے۔
اور حقوق کی ادائیگی انشاءاللہ آئندہ گفتگو رہے گی. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، دوستوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے حقوق. بہت حقوق کی پورا فیبرک ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. تو حقوق کی ادائیگی جو ہے یہ امانت داری ہے. جو شخص حقوق کی ادائیگی کرتا ہوگا یقیناً وہ کسی کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا. تو اس کے بعد اگر یہ چاروں خوبیاں اس کے اندر ہیں تو پھر پروردگار عالم توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے اور انجام بخیر ہوتا ہے. یہاں بس آخری بات، کیونکہ بس وقت ختم ہو رہا ہے، کہ توبہ کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، بہت محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں. اور ہمارے لیے الحمدللہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تو توبہ کرنے والوں کے لیے وہ نوید ہے کہ جو توبہ کر لے اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں گویا اس نے کبھی کیے ہی نہیں. سچے دل سے توبہ جو کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی اپنے آپ سے بھی وعدہ کرے، اپنے رب سے بھی وعدہ کرے. تو وہ اس زمین پر جہاں وہ گناہ سرزد ہوتا ہے اس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس کو مٹا دو، اس کے آثار مٹا دو. وہ اعضاء و جوارے جن سے وہ گناہ سرزد ہوتا ہے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھول جاؤ. کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اس میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ دھو دو، مٹا دو، ختم کر دو. اور بالکل وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے. یہ پروردگار عالم کی رحمت، یہ رحمت للعالمین کی بشارت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ پھر پروردگار اور جب توبہ کرے اس کے بعد توفیقات میں اضافہ کرتا ہے اور پھر نیکی کی طرف، تعمیری راہ کی طرف اور پھر بہتری کی طرف جو ہے وہ ایسی مدد ہوتی ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا اپنا اینٹینا اگر درست ہم رکھیں اور اپنی ویژن درست رکھیں اور تھوڑا نوٹس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، بیدار رہیں کہ اس وقت یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر کیا رہنمائی پوری کائنات جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس کے ذریعے ملتی ہے. رہنمائی بڑی عجیب بات، اس کے ذریعے ملتی ہے. نباتات، حیوانات، طیور، پرندے، انسان، یہ جو میرے اور آپ کے ٹی وی، موبائل، خبریں، اخبار، بات چیت، تبصرے، گفتگو، ان میں کہیں ایک ایسا کوئی ایسا کرنٹ سا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری رہنمائی ہو رہی ہے. یہ ویژن اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنا رابطہ اپنے رب سے بالکل پاک، صاف اور مضبوط رکھتا ہے اور تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ پروردگار کی حمایت میں آ جائے، پروردگار کی مدد کا تاج اپنے سر پہ رکھ لے. اور پروردگار عالم نے جو رہنما مقرر کیے ہمارے لیے وہ ڈائریکٹ مدد کرتے ہیں. وہ مدد کرتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے سیڑھی پہ اوپر چڑھاتے ہیں. ایک سیڑھی پہ اگر ہے انسان، اور یاد رکھیے سیر و سلوک کی منزلیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے سامنے کبھی بیان کروں گی. سیر و سلوک کی جو منزلیں ہیں اس میں ہر چیز گریجول ہے، آہستہ آہستہ ہے. ایک دم سے نہیں کوئی جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہماری بہت کمزوریاں ہیں. آہستہ 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 انسان اگر اس راہ پر پہلا قدم رکھتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو ہمارے راہ میں محنت کرتے ہیں. جاہدو جہادہ سے ہے، جہادہ عربی میں کہتے ہیں سر توڑ کوشش کرنا، اور اسی سے مجتہد ہے. جہادہ بہت محنت کرنا، اپنے حد الامکان. کوشش کا اجر ہے، لیس للانسان الا ما سعی. جتنی آپ نے کوشش کی اس کا آپ کو اجر ہے. چاہے آپ کامیاب ہوں، بظاہر لگ رہا ہے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اجر کوشش کا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وعدہ ہے قرآن حکیم کا، وعدہ ہے. اور انشاءاللہ کبھی سورہ مزمل کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے کہ سیر و سلوک کا نصاب سورہ مزمل میں چھپا ہوا ہے. سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں دیکھیے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے سامنے بیان کروں گی کس طرح سیر و سلوک کا نصاب. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں تمہارے دشمن اس پر صبر کرو اور ان سے بعنوان شائستگی علیحدگی اختیار کرو. یہاں سب کے لیے حکم ہے کہ جب ہم راہ پہ قدم رکھیں گے تو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. بہت باتیں سننے کو ملیں گی چاروں طرف سے، عزیزوں سے، اقربا سے، فیملی سے، دوستوں سے. تو بس پھر علی ما یقولون، اس پر صبر کرو. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے بعنوان شائستگی علیحدگی اختیار کرو کہ کسی قسم کی بدخلقی سے نہیں، یا کسی قسم کی ایسی کوئی بے ادبی یا کسی کی شان میں کسی کو ذلیل کر کے نہیں، لیکن بعنوان شائستگی ایسے علیحدگی اختیار کرو جو آپ کے ایمان پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یا نیکی کے راہ پر چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو بعنوان شائستگی علیحدگی اختیار کرو. اور اپنے
جہاد کو جاری رکھو، جہاد بن نفس کو جاری رکھو کہ یہ جہاد اکبر ہے. کہ حضور ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد. اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. اور یہ جہاد ہی شروع توبہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد توبہ کر کے دل کو صاف ستھرا، ہم جب کوئی نئی چیز لاتے تو پرانی چیز کو نکال کے صاف ستھرا کرتے ہیں تو وہ پرانی سب چیزیں جو غفلت میں، نادانی میں، سرکشی میں، کسی بھی وجہ سے اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں تو ہم اس کو نکالیں، صاف کریں، تزکیہ کریں اور پھر فضائل کو اپنے اندر ایسا اس کی کاشت کرے، اس فصل کو ایسا بوئے کہ جیسا کا بونے کا حق ہے اور جیسا کہ ہمیں اس کے لیے تعلیمات دی گئی. درود بھیجو محمد بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ میں بیان نہیں کر سکتی. بہرحال آج 7 محرم اور آج اس عزاخانے کی روایت کے مطابق شہزادہ قاسم کے حالات بیان کی جاتی ہے، شہزادہ قاسم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے ایک تعویذ بچے کے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل کا وقت ہو تو تم یہ تعویذ کھول لینا. قاسم 13-14 سال کے چاند جیسی شکل ہے، خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ ہیں، بیوہ ماں کے دل کی آرزو ہے. اور قاسم بار بار چچا سے اجازت مانگتے ہیں. جب عائزہ شہید ہو گئے اور جب اقربا شہید ہو گئے، رائزہ کی باری آئی، قاسم بار بار چچا کے پاس. اس سے پہلے شب عاشور میرے مولا نے جب محضر نامہ پڑھ کے سنایا تھا تو اس میں قاسم بہت بے چین تھے کہ چچا کیا میرا نام اس محضر نامے میں نہیں ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا تمہارا نام بھی ہے، بلکہ اس محضر نامے میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. تو قاسم کو بہت جلال آیا تھا، جب غیرت سے کیا اشقیاء خیموں میں گھس جائیں گے؟ فرمایا تھا نہیں، علی اصغر کو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا. ارے بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو، تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ فرمایا 13 سال کے بچے نے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں کہ میں راہ حق میں جان دوں گا اور میں آپ کی نیابت میں جان دوں گا. میں شہد سے زیادہ شیریں اس کو پاتا ہوں. جب اجازت کے لیے آئے ہیں مولا اجازت نہیں دیتے. تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب اجازت لینے آئے ہیں تو مولا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ چچا بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے، غش کھا لیا، غش کھا کے گر گئے. اہل حرم میں قرآن مچا ہے. جب ہوش آیا تو کہا جاؤ قاسم، ماں کی آرزو برائی، کیونکہ یہ مائیں وہ مائیں ہیں کہ جو شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ کل قربانی کا دن ہے، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. قاسم گئے ہیں 13 سال کا چاند جیسا بچہ. حمید ابن مسلم لکھتا ہے، یہ وہ مورخ ہے دشمنوں کی فوج کا، کہ میں نے دیکھا کہ گویا ایک چاند خیمے میں سے نکل کے آیا ہے. جب دشمن کی طرف گئے ہیں تو مبارز طلبی کی اور للکارا کہ میں علی کا پوتا ہوں، مجھے پہچان لو، میں حسن کا بیٹا ہوں. تم نے میرے چچا کو گھیر کے قید کر لیا، تم نے میرے چچا کو اس حال پر پہنچا دیا اور حملہ کیا. ارزق نامی ایک پہلوان تھا، اس کے 4 بیٹوں کو تہہ تیغ کیا. ارزق کے آنکھوں میں خون اتر آیا. ارزق مقابلے کے لیے آیا. میرے مولا خیمے میں تشریف لائے. ام فرما سے کہا ام فرما، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا کرو. قاسم کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان ہے. ام فرما سجدے میں گر گئی، دعا کی. قاسم نے ارزق کو بھی تہہ تیغ کیا. اس کے بعد فوج اشقیاء اپنے سارے اصول و قوانین بھول گئی. ان مصائب میں فوج اشقیاء نے دغا بازی کی، کیونکہ جب ایک انسان جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے سامنے ایک ہی انسان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مل کے حملہ کیا. اسی طرح علی اکبر کے اوپر، اسی طرح محمد کو، اسی طرح قاسم کو مل کر حملہ کیا.
शहजादे के सर पे गुर्ज लगा, जमीन पर आए या माओ अदरिकनी। जब आवाज बुलंद की, मेरे मौला ने अपने घोड़े को दौड़ाया, अब्बास ने अपने घोड़े को दौड़ाया। अकाब किसी तेजी से मेरे मौला फौजों की तरफ गए हैं। जब हुसैन को आते हुए देखा, फौजी अश्किया में भगदड़ मच गई। इधर की फौजें उधर, उधर की फौजें इधर, और कासिम की लाश घोड़ों के पांव तले पामाल हो गई। मेरे मौला कासिम की लाश पर पहुंचे, एक गठरी एक चादर बिछाई, उसके अंदर कासिम की लाश के टुकड़े रखे, खेमे में लाए। उम्मे फरमा, तुम्हारी कुर्बानी सबसे ज्यादा फजीलत रही। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। इबादत को स्वीकार करने पाक परवरदिगार अपनी खास मेहरबानी से फ़ज़ाइल व अख़लाक़ और रज़ाइल व अख़लाक़ हमारे सुनने में हमें अपनी खास बारगाह से तौफ़ीक़ अता करते हैं। हम अपने आप को फ़ज़ाइल व अख़लाक़ से आराज़ करें, अपनी आखिरी उज़्र के ज़रूर मुताज़िज़ करना, हमें उनके आवाज़ मातमी से Say